بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور عبادت یہ انسانی زندگی کا کوئی جز وقتی عمل نہیں ہے کہ انسان تھوڑی دیر اللہ کی بندگی کر لے، اس کے سامنے عبدیت کا اظہار کر لے اور پھر بقیہ اوقات کے اندر وہ اپنی منمانی کرے، اپنی منچاہی کرے اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی اور اس کے لمحات کو صرف کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی، عبدیت، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار، اپنے بندے ہونے کا استحضار اور اس کا اعتراف، یہ انسانی زندگی کا ایک ہمہ وقتی اور کل وقتی عمل ہے. یعنی انسان کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر وقت اس بات کا استحضار، خیال بلکہ اعتراف ہونا چاہیے، قول کے ذریعے بھی اور عمل کے ذریعے بھی، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے ہر عمل کے اندر عبدیت کا اظہار فرمایا ہے، حتیٰ کہ کھانا کھانے کے وقت بھی آپ اس بات کا استحضار رکھتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں. چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آکل کما یاکل العبد، کہ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے.
کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار اور دھیان کے ساتھ، تو عبادت اور عبدیت یہ انسانی زندگی کا ایک ہمہ وقتی عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہمہ وقتی عمل کو ذہنوں کے اندر مستحضر رکھنے کے لیے انسانی زندگی کے اندر کچھ عبادتیں فرض فرمائی ہیں، کچھ سال کے اعتبار سے، کچھ مہینے کے اعتبار سے، کچھ روزانہ کے اعتبار سے۔ عبادتیں جو بھی ہوں، چاہے وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، یا اس کے علاوہ اور دیگر چھوٹی بڑی عبادات، چاہے وہ فرض کی قبیل سے ہو، واجب کی قبیل سے ہو، سنت ہو، مستحب ہو، عبادت کے جس درجے کے اندر بھی ہو، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کا استحضار ہمارے ذہن کے اندر ہر وقت موجود رہے۔ گو تربیت کے اعتبار سے اور انسانی مزاج کے اعتبار سے اس کی شکلیں مختلف ہیں، لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ ان تمام اعمال کے اندر جو ذہن کے اندر عبدیت کے اظہار کو پیدا کریں، ان میں سب سے بنیادی حیثیت نماز کو حاصل ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان کے ذہن کے اندر اپنی عبدیت کا اظہار ہو۔ چنانچہ نماز کے اندر جو اعمال رکھے گئے ہیں، وہ اعمال اپنی عاجزی کے اظہار، اپنی فروتنی کے اقرار اور اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنے کے لیے اس کے اندر مکمل عمل ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک ہر عمل کے اندر انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ چنانچہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک انسان اپنے ہر قول کے اندر اور اپنی ہر حرکت کے اندر ان طریقوں کا پابند ہے جو طریقہ اس کو شریعت کی طرف سے بتلایا گیا ہے کہ اس کو کب کیا پڑھنا ہے، کب جھکنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سجدے میں جانا ہے، کب سجدے سے بیٹھنا ہے، کس حالت کے اندر کیا پڑھنا ہے، کتنی دیر اس کو رکنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین ہیں۔ انسان اس کے اندر اپنے عمل کے اعتبار سے کہیں بھی آزاد نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بندش یہ اس کے اندر عبدیت کو پیدا کرتی ہے کہ وہ ہر عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، نہ اپنی مرضی سے کچھ بول سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا ہے۔ اور پھر اس عاجزی کے اعتراف کو درجہ بدرجہ نماز کے اندر بڑھایا گیا کہ پہلے حکم دیا گیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دستبستہ بالکل پرسکون کھڑا ہو جائے، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی بیجا حرکت نہ ہو، بالکل ساکت اور جامد بلا حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا کو اس قیام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کرے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اعتراف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل سیدھا اور پرسکون اور ساکت اور جامد کھڑا ہو کر۔ پھر اس کے اندر ترقی دی گئی کہ ابھی تک کھڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اور پھر جھکنے کے بعد رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی تسبیح کو بیان کرے، اور پھر اس کے بعد آخری درجے کے اندر اس کو عبدیت کے اظہار کا حکم دیا گیا کہ اس کے پورے بدن کا جو سب سے عظیم حصہ ہے ظاہر کے اعتبار سے،
اس کی عزت کے اعتبار سے کہ وہ اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو، جو بظاہر تمام اعضاء کے اندر سب سے باعزت عضو ہیں، کہ انسان اپنی پیشانی کو کسی کے سامنے نہ جھکائے. پیشانی کسی کے سامنے جھکانا اور ناک کسی کے سامنے رکھ دینا، یہ اپنی غلامی اور اپنے پابند ہونے کا سب سے بڑا اعتراف ہے کہ میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا ماتحت ہوں، میں اس کا دست نگر ہوں. یہ اس کا سب سے بڑا اعتراف ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر سجدے کا حکم دیا کہ اپنے سب سے محترم عضو کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے زمین پر رکھ دے. اور ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی ہر رکعت کے اندر ہر عمل کو ایک مرتبہ کہا ہے. قیام انسان ایک مرتبہ کرتا ہے، رکوع انسان ایک مرتبہ کرتا ہے، قومہ ایک مرتبہ کرتا ہے، جلسہ ایک مرتبہ کرتا ہے، لیکن ہر رکعت کے اندر 2 مرتبہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور دونوں سجدہ فرض قرار دیا گیا. کیوں؟ تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل طریقے سے اپنی بندگی کا اعتراف کر، اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رگڑ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حاکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے. اور دن بھر میں متعدد مرتبہ اس عمل کو بار بار دہروایا گیا اس سے کہ اس کے اندر بندگی اور عبدیت کا استحضار ہمہ وقت کے لیے موجود ہو جائے. 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، پھر اس کے ساتھ سنت اور نوافل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے. اس کے علاوہ دیگر نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی جن پر بشارتیں دی گئیں. تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، صلاۃ التوبہ ہے اور دیگر نوافل ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر وقت اپنی عبدیت کا اظہار کرتا رہے. تو نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے. لہذا اس استحضار کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا کچھ ایسا طریقہ بیان کیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کی تمام ضرورتوں سے الگ کر کے، دنیا کی تمام مشغولیتوں سے نکال کر ایک جگہ پر حاضر ہو کر اور ہر چیز سے یکسو ہو کر کچھ وقت کے لیے دن میں چند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اعتراف کرے، جس کے لیے مسجد تعمیر کی گئی. اول زمانے سے جب حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام کا نزول دنیا کے اندر شروع ہوا، اسی زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اعتراف شروع ہوا اور ہر نبی کے زمانے میں عبادت کرنے کے لیے کچھ جگہیں متعین کی گئی کہ اس جگہ پر جا کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے. اور ہر نبی نے اپنی تعلیم کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا بہت زبردست اہتمام کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ متعین کی جائے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اس وقت کعبۃ اللہ جو روز اول سے زمین کے اندر مسجد ہے، وہ مسجد تھی لیکن اس پر غیروں کا قبضہ تھا. وہاں مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کی، تو ہجرت کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جہاں پر قیام کیا، عارضی قیام جہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا، مسجد قباء کے مقام پر. وہاں پر ٹھہرنے کے بعد اپنے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی. پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر آپ نے جہاں پر مستقل سکونت اختیار کی، مسجد نبوی کے پاس، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو خرید کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنی بندگی کے طریقے میں سب سے بڑے طریقے کے اظہار کے لیے کوئی جگہ متعین ہو جائے. مسجد کو مسجد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر انسان جا کر سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بندگی کا اعتراف کرتا ہے. اور اس بندگی کے اعتراف کو، اس طریقے کو یعنی نماز کو
قرآن پاک کے اندر متعدد جگہوں پر بیان کیا گیا اور اس کو ایمان کی علامت بیان کی گئی۔ میں نے خطبے کے بعد جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور اللہ واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے وہ خوف نہیں کرتے، کسی سے وہ نہیں ڈرتے۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں جن کے اندر ایمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالی یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کا سب سے بڑا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کی وہ فکر کرتے ہیں۔ آباد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں حاضری دے کر مسجد میں نماز کو قائم کیا جائے، اور اس کے علاوہ مسجد کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تعمیر مساجد کے اندر، کہ مسجد کو نماز کے ذریعے سے بھی آباد کیا جائے اور مسجد کی بقا کے اعتبار سے اس کی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ وقت پورا ہو رہا ہے، میں نے جو گفتگو شروع کی تھی اس پس منظر کے اندر کہ آج ہمارے ملک کے اندر ایک وقف کے تعلق سے جو قانون آیا ہوا ہے اور اس کے تعلق سے جو حکم صادر ہوا ہے کہ تمام مساجد، مدارس، اسی طریقے سے خانقاہیں اور مقبرے اور جو بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر وقف شدہ ہیں، ان تمام چیزوں کو جو پہلے سے وقف بورڈ کے اندر رجسٹرڈ ہیں ان کو امید پورٹل کے اوپر اپلوڈ کرایا جائے، جس کی تاریخ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، یعنی 5 دسمبر جس کی آخری تاریخ ہے، اور جس میں تقریباً 1 ہفتہ یا اس سے بھی کم وقت طے گیا ہے۔ اس جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو SIR چل رہا ہے، یہ بھی انتہائی اہم کام ہے، اور دوسری طرف جو مسجدوں کے، مدرسوں کے اور دیگر وقف شدہ جائیدادوں کے ذمہ داران ہیں، اس کے متولیان ہیں اور اس کی جو کمیٹی ہے، ان لوگوں سے بہت خصوصی اپیل ہے کہ وہ چاہے ان کے خاندان کی قبرستان ہو یا ان کے خاندان کی طرف سے کوئی وقف شدہ زمین ہو، یا کسی مسجد کے وہ ذمہ دار ہیں، کسی مدرسے کے وہ ذمہ دار ہیں، یا کوئی بھی وقف کی جائیداد جن سے ان کا تعلق ہے، اس کی طرف وہ فوری طور پر توجہ کرے اور اس کو وقف بورڈ کا جو امید پورٹل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کرانے کی مکمل کوشش کریں، اور اس کی تاریخ کے آنے سے پہلے اس کو امید پورٹل کے اوپر اپلوڈ کرا دیں، ورنہ بعد میں اس زمین کا کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آگے قانونی لڑائی لڑنی پڑے گی، جج کے پاس جانا پڑے گا، اس کی جو بینچ بنتی ہے اس کے پاس جانا پڑے گا، وہاں سے منظوری کرانی پڑے گی، اور کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو پورٹل کے اوپر اپلوڈ کر دیں۔ اپلوڈ نہ ہونے کی صورت میں وہ زمین اور وہ جائیداد اور وقف شدہ زمین خطرے کے اندر پہنچ جائے گی۔ لہذا اس جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مساجد کے ذمہ دار ہیں وہ تو کسی حد تک اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ساری مساجد باقی ہیں، چاہے وہ اپنے علاقے کی مساجد ہو یا دور دراز کے علاقے کی مساجد جو ہماری جانکاری کے اندر ہے، وہاں کے لوگوں سے ہم رابطہ قائم کریں۔ یہ پوری ملت کا مسئلہ، اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جانکاری کے اندر جو بھی مساجد، مدارس ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہیں، اس کے بارے میں ان سے خیریت کریں کہ آپ کی جو جائیداد ہے وقف کے اندر وہ امید پورٹل پر اپلوڈ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم اس سلسلے میں ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں۔ یہ انتہائی ضروری کام ہے ہمارے اکابرین کی طرف سے، چاہے وہ جمعیت علماء کے اکابرین ہوں، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین ہوں یا دوسری تنظیمیں ہوں، ہر ایک کی طرف سے بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اس کی طرف ذمہ داران خصوصی توجہ کریں۔ دوسری چیز جو اس وقت چل رہی ہے وہ SIR کا جو فارم بھرا جا رہا ہے، یہ SIR کا فارم
عام کاغذات کی طرح سے کوئی کاغذ نہیں ہے کہ یہ ایک حکم آیا ہے اور ہم اس کو ایسے ہی ہلکے میں گزارنے کی بھر دیا نہیں بھرا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ انتہائی اہم کام ہے ہمارے لیے اس ملک کے اندر. حق رائے دہی کے ثبوت کا یہ عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جیسے اب تک ووٹر باقی رہیں آئندہ بھی ووٹر باقی رہیں، ورنہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آئندہ ہمارے نام کو اس لسٹ سے باہر کر دیا جائے گا اور بہت ممکن ہے کہ ہم ساری کوشش کے بعد بھی اس کے اندر اندراج نہ کر سکیں. اور جو اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہ صرف حق رائے دہی تک یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے بلکہ آگے وہ حق شہریت تک یہ معاملہ پہنچنے والا ہے. لہذا ان دونوں کاموں کے اوپر، وقف کے کام کے اوپر تو جو ذمہ داران ہیں اپنے گھر خاندان کے قبرستان کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے، مساجد کے اعتبار سے، خانقاہوں کے اعتبار سے یا اپنے تعلقات کے اعتبار سے، وہ اس کی فکر کرے فوری طور پر. اور SIR یہ ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہے، اپنے اعتبار سے بھی فکر کرے، اپنا بھرنے کی بھی کوشش کرے اور اپنے محلے کے اندر ایک ایک کی خیریت کرے، کن کا بھرا گیا کن کا نہیں بھرا. اس سلسلے میں ہمارے نوجوان روزانہ کے اعتبار سے محنت کرتے، آن لائن آف لائن سارے طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. لیکن جو رپورٹ آ رہی ہے، رپورٹ انتہائی افسوسناک ہے کہ آنے والے لوگوں کی تعداد ہماری آبادی کے اعتبار سے کم ہے. وقت بہت کم بچا ہے لیکن لوگ ابھی بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہر ایک کو اس کے اندر کرنا ضروری ہے. لہذا اس جانب وقت کے ختم ہونے سے پہلے SIR کے تاریخ، آخری تاریخ 4 دسمبر ہے. اس کے پہلے ہر آدمی اپنے تمام جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تمام کام کو روک کر اس کام کو پہلے کرے. خود سے بھی کیا جا سکتا ہے، خود سے نہ سمجھ میں آئے تو روزانہ کے اعتبار سے رات میں اسکول کے اندر اور مسجد کے اندر مختلف جگہوں پر رضاکار بیٹھ کر یہ کام کرتے، ان کے پاس جا کر آپ تعاون لے سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے کریں لیکن یہ کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.